یہ تفسیر نعیمی ہے، جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 740 ہے۔ اس میں لکھا ہے ساری مخلوق آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان میں کوئی مومن ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کافر ہے۔ جیسے ایک درخت ہے، ایک درخت ہے، اس کے مختلف پھل ہیں، اس کے مختلف، گویا کہ ایک درخت میں ایسے مختلف پھل لگا دیتا ہے کہ اس میں فرعون ہے، اسی میں موسیٰ ہے، اسی میں ابو جہل ہے، اسی میں حضور محمد مصطفیٰ۔ یہ کمال قدرت ہے، اس کی رحمت کی بھی دلیل ہے کہ سارے انسان اس رشتے سے بھائی بھائی ہیں معاذ اللہ۔ ایک ہی درخت میں فرعون ہے، ایک ہی درخت میں ابو جہل ہے، ایک ہی درخت میں محمد مصطفیٰ ہے، ایک ہی درخت میں موسیٰ ہے۔ اس نسبت سے ابو جہل اور محمد مصطفیٰ بھائی ہے، اس نسبت سے فرعون اور موسیٰ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ اصل گندا عقیدہ جو تم چھپانا چاہ رہے تھے، جس پہ تم فرعون کو پاک پیغمبر کا بھائی بنا رہے ہو، جس پہ تم ابو جہل کو پاک پیغمبر کا بھائی بنا رہے ہیں۔ ہمارے کسی اکابر نے اگر یہ کہو کہ معاذ اللہ فرعون اور ابو جہل، موسیٰ اور حضور علیہ السلام ایک درخت ہونے کے ناطے سے آپس میں بھائی بھائی ہے معاذ اللہ، بالکل جو چرک سے وہ میرے کہ جی یہ دیکھیں تفسیر نعیمی کے اندر حکیم الامت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت نے یہ لکھا ہے کہ جی جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام بھی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں، فرعون بھی ہے، ابو جہل بھی ہے۔ ایک درخت ہے، اس پہ اچھا پھل بھی لگتا ہے، برا پھل بھی لگتا ہے۔ پھر اس نے فضول گفتگو کی، اپنی کھچیں جو چولیاں مارنے میں یہ مہارت رکھتا ہے اس کا اس نے مظاہرہ کیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت کا اگر یہ حوالہ پڑھیں گے، وہاں پر جناب آدم علیہ السلام کی اولاد کے اعتبار سے گفتگو ہے، وہاں پر تقابل مقام و مرتبے کا وہاں پر لحاظ نہیں ہے کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے گفتگو ہو، وہاں پر تقابل نہیں کیا گیا۔ صرف جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ظاہر ہے، کافر بھی جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، انبیاء کرام علیہ السلام، صالحین مقربین، یہ ہستیاں بھی جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اس اعتبار سے گفتگو ہے، نہ کہ وہاں پر تقابل مقام و مرتبے کے اعتبار سے گفتگو ہوئی۔ یہ اس نے دھوکہ دیا، یا اپنے وضاحت اس کی سماعت فرما لی، اور پھر کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو کسی بزرگ نے یہ بات نہیں لکھی۔ جناب یہ براہین قاطعہ ہے۔ مولوی خلیل امبیٹوی کے نام سے رشید احمد گنگوئی نے اس کو چھپوایا ہے۔ صفحہ نمبر اس کا زیادہ دور نہیں، 7 کو ہی آپ پڑھ لیتے۔ یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ البتہ نفس بشریت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آدم ہیں، جملہ بنی آدم نفس بشریت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مثل ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی طرح آگے لکھتا ہے لہٰذا چونکہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخی کہا ہے بوجہ اولاد آدم ہونے کے کہا ہے، بھائی کہا جس نے اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے کہا۔ یہ خلیل امبیٹوی صفحہ نمبر 7، دونوں عبارتیں صفحہ نمبر 7 پر موجود ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کسی بزرگ نے یہ بات نہیں لکھی۔ بھائی ان عبارتوں کی کیا تشریح ہے؟ ان عبارتوں کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ یہ خلیل امبیٹوی۔ اسی طرح یہ عبارات اکابر ہے، یہ تو خیر اسلامی اخوت ہے جو آپ کے ارشاد مبارک اور فرمان الہی سے ثابت ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اپنی امت اور قوم کا بھائی فرمایا ہے، حالانکہ ان امتوں کے بیشتر افراد اور اکثریت کفر و شرک پر مصر رہی، اور یہ اخوت قومی اور انسانی درجہ کی تھی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے اپنی اپنی قوموں میں بھیجا اور ان کا بھائی فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے زیادہ تر افراد کفر اور شرک پر مصر رہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے ان کا بھائی قرار دیا، نعوذ باللہ، اور پھر خود ہی کہتا ہے یہ اخوت قومی اور انسانی درجہ کی تھی۔ کہاں گیا تمہارا دعویٰ؟ ہمارے بزرگوں نے تو ایسی عبارت نہیں لکھی۔ یہ زیادہ خطرناک ہے اس عبارت سے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ وہاں پر تو اولاد آدم کا ذکر ہے، مقام و مرتبے کا اعتبار نہیں ہے۔
یہ کتاب ہے تقویت الایمان ما تذکیر الاخوان، صفحہ نمبر اس کا 231۔ یہ عبارت سنیں، یہی ہم کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ نظریہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام خصوصاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اپنے بڑے بھائی جیسی کرو۔ تقویت الایمان کے اندر تو یہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ حضور کا مقام گاؤں کے چودھری جتنا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عبارت ذرا سنیں، اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مثلکم کا خطاب مشرکین کی طرف ہے، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بشریت میں ان مشرکوں کے برابر کیوں کر دیا، نعوذ باللہ، جن کی نجاست قرآن سے ثابت ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ نے مثلکم کا جو خطاب کیا ہے اس پر گفتگو کر رہا ہے کہ یہ مشرکین کی طرف خطاب ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بشریت میں ان مشرکوں کے برابر کیوں کر دیا، استغفر اللہ۔ یہ صفحہ نمبر 231۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے، یہ تمہارے گند ہیں، کفریہ گستاخانہ عبارات ہیں تمہاری۔ کہاں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت کی صاف بے غبار عبارت، وہاں پر صرف اولاد آدم کے اعتبار سے گفتگو ہے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے نہیں۔ ادھر کیا ہے کوڈو صاحب؟ اسی طرح یہ کتاب ملفوظات مولوی احمد علی لاہوری، ملفوظات طیبات مولوی احمد علی لاہوری، اور اس کو پسند کیا ہے مولوی اجمل قادری، مکتبہ نعمان بن ثابت۔ یہاں پر کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 87۔ ممکن ہے ساجد کوڈو یہ کہہ دے کہ یہ معتبر نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت میں کوئی فرق نہ تھا۔ یہ عبارت یہاں پر موجود ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت میں کوئی فرق نہ تھا۔ استغفر اللہ۔ کہاں اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام اور کہاں فرعون بدبخت اس کوڈو کا بڑا یہ کہتا ہے کہ ظاہری شکل و صورت میں کوئی فرق نہ تھا۔ صفحہ نمبر 87 ملفوظات مولوی احمد علی لاہوری۔ یہ ان حوالہ جات کے جوابات، اعتراضات کے جوابات جو مولوی ساجد دیوبندی صاحب نے اپنی گفتگو میں، اپنی ویڈیو میں پیش کیے، دیوبندیوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔